پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے بھیجا، جن کا اسلام کی روایات میں ذکر ہے۔ عاد لوگ اپنی طاقت، دولت اور غرور کے لیے مشہور تھے۔ ان کے رہنے کا سلسلہ، ان کا جمال وقتی وادیوں میں تھا جو سعودی عربین کے شہروں میں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا تاکہ اپنے لوگوں تک توحید اور نیکی کا پیغام پہنچائے۔ ان کا پہلا پیغام تھا اللہ کے سوا کسی اور کو نہ ماننا اور جھوٹے معبودوں اور بندوں کی عبادت سے بچنا۔ انہوں نے قوم عاد کو ان کے غرور، ظلم اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی سے بچنے کی نصیحت دی، انہیں توبہ کرنے اور سیدھا رستہ اپنانے کی دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام لوگوں کو ہدایت دینے کے باوجود انہوں نے ان کے پیغام سے انکار کیا اور شدت سے مخالفت کی۔ خاص کر ان کے مخالف ان کے پیغام سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، جھوٹا کہا اور نبوت پر یقین نہ کرنے کی ٹھان لی۔ قوم عاد کے لوگوں کی مستقل انکار اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کا جواب دے کر اللہ نے ان پر طاقتور اور تباہ کن آندیاں بھیجی۔ یہ طوفان جو احد کے نام سے مشہور ہے کئی دنوں تک چلتا رہا اور ان کی تہذیب کو برباد کر دیا۔ پہلے خوشحال وادی اب برباد ہو گئی، ان کے عمارت ٹوٹ گئے اور ان کے فصیلوں کو تباہ کر دیا۔ حضرت عاد اور ان کے لوگ جو ان کے پیغام پر ایمان لائے تھے انہیں سزا سے بچا لیا گیا۔ اللہ نے انہیں حفاظت میں رکھا اور باقی لوگوں پر پڑنے والی تباہی سے محفوظ کیا۔ انہیں ان کا ایمان اور اطاعت اللہ کے رحم کے سائے میں لے گیا۔ حضرت عاد کا قصہ اسلام کی روایات میں انسان کی نافرمانی، غرور اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کے انجام کا گہرا سبق ہے۔ یہ نبیوں کے پیغام کی اہمیت اور نیکی اور تقوی کی زندگی گزارنے کا اہم دروازہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انجام کی عدالت اور رحم جو گناہگاروں کو سزا دیتی ہے لیکن ایمان اور اطاعت والوں کو انعام دیتی ہے۔ حضرت عاد کا قصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اہمیت، تواضع اور الہی ہدایت کی اہم مثال ہے۔ یہ نبیوں کا پیغام اور انسانی عمل کے انجام کی بنیادی ضرورت کی گہرائی کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔